تو 70 سے زیادہ صحابہ کرام کیا ہوئے ہو یہاں پہ شہید ہو گئے جن کی قبریں، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی یہاں پہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچے کا بہت زیادہ صدمہ تھا، بہت پریشان ہوئے آپ، اور ان کو یہاں پہ دفن کیا، اور جب دفن کیا روایتوں میں آتا ہے کہ حالت یہ تھی کہ کسی کو اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ پھر کیا کیا کہ آپ کے جو ہے سر کو ڈھانپ دیا گیا، اور آپ کے پاؤں کے اوپر ایک گھاس ہے، زہر گھاس ہوتی ہے، وہ گھاس ان کے پاؤں کے اوپر رکھ دی گئی، اور سب کو اجتماعی قبروں میں یہاں ایک ساتھ جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے تھے، صحابہ کی زیارت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور اپنے چچا کی یاد میں بھی یہاں آتے تھے۔ اسی لیے یہ سنت ہے کہ آج بھی یہاں پہ آدمی آئے، صحابہ کو سلام کرے، ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرے، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنی جانیں اسلام کے لیے دی، لیکن صرف کیا کرنا ہے، اس اسلام کو تھام کے رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہاں پہ دفن کیا، حالانکہ یہاں سے مسجد نبی کے سامنے قریب ہے، کتنا سفر ہے، اور ہم لوگ یہاں سے اٹھا کے انڈیا اور پاکستان لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی گھر والا کہ ادھر دفنا تو ہم کہتے ہیں جی گھر والوں نے انکار کر دیا لاش لینے سے، ایسا نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جہاں مردے کو فوت ہو جائے وہاں دفنا دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے ساتھ وہاں دفن کر سکتے تھے، لیکن اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ان کے ساتھ، آج بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارا کام یہاں پہ ہے، ہم نے یہاں پہ آنا ہے، سلام کرنا ہے، آ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ اس پہاڑ پہ ہم نہیں چڑھنا کہ وہ ثواب کا کام ہے، یہاں سے مٹی اٹھا کے لے جانا ہے، یہاں سے پتھر اٹھا کے لے جانا ہے، اور اس جگہ کو ہم نے متبرک سمجھنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے 1400 سال سے جن کا ذکر خیر باقی ہے، آج بھی ان کی قبریں کچی ہیں، ٹھیک ہے نا، آج بھی ان کی قبریں کچی ہیں، لیکن ذکر ان کا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ قبریں پکی ہونا چاہیے، چاہے عمل اور ذکر خیر باقی رہے یا نہ باقی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل بات ہے انسان کے عمل اچھے ہونے چاہیے، عمل اچھے ہوں گے تو قیامت تک اس کا ذکر خیر باقی رہے گا، عمل اچھے نہیں ہیں تو قبر پکی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے سے منع کیا، ان کے اوپر چونا کرنے سے، کے اوپر جو ہے تختیاں لگانے سے منع کیا، تو کچھ لکھنے سے اس کے اوپر منع کیا۔ تو یہ جو صحابہ جو ہم سے افضل تھے، کائنات کے سب سے اچھے لوگ تھے، تو یہ آج ان کی قبریں آپ دیکھیں، اور ہمارے ہاں ایک ادنا آدمی جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اس کی قبر دیکھو آپ کتنی پکی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی قبر پہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک گانے والا آدمی جو کبھی نماز کی طرف نہیں کیا، جس نے لوگوں کو گمراہ کی طرف اس کی قبر کو بھی لوگ پکا کر کے تختیاں لگائیں گے اور کیا کیا شاعریاں لکھیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ آپ دیکھو کہ ان کا ذکر خیر باقی ہے، اور قبریں آج بھی ان کی کیا ہیں، وہ کچی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں میدان احد، اور یہ جو ہے یہ جبل الرومات ہیں، اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے والا پہاڑ، یہ تقریباً 7 کلومیٹر لمبا ہے، اور 3 کلومیٹر روایت میں آتا ہے اس کی چوڑائی ہے، سمجھ میں آئی بات نہیں؟ تو یہ جبل الگ ہے، اس کو جبل احد کہتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہاں پہ گئے پہاڑ پہ، یہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت یا احد، کیا ثابت قدم رہا، جو ہل کیوں رہے ہو؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں؟ نبی سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور 2 شہید سے مراد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان ہیں، جبکہ اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک روایت یہ ہو گئی۔ دوسری روایت تو پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دوسری کہ صحابہ یہاں پہ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر۔ تیسری روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے جنازے